سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، سیدہ کا ہاتھ کھانے والوں پہ لعنت، بر عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات۔ دعائے سلامتی مولا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبی امی مکی مدنی عرشی عبدی الکامی العبد المعیاد ورسول مصدق والمصطفى الأمجاد وحبيب على العالمين أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر وقاتل مرهب وانصار۔ وقال رسول الله في شانه ضربة عليا وفي يوم الخندق
الغيبة الإلهية بالصلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تھوڑی سی توجہ میرے طرف نہیں ہے. خداوند متعال اپنی غیب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم پھر ہم نے بنایا اورثنا الکتاب کتاب کا وارث الذین جن لوگوں کو اصطفینا خدا کہتا ہے کہ جن کو ہم نے اصطفا کیا جن کو ہم نے چن لیا. اور کہاں سے چنا؟ من عبادنا اپنے بندوں میں سے. اب مومنہ جہاں پہ دیکھیں اس آیت میں خداوند متعال دو باتوں پہ زور دے رہا ہے. باہر والے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، بس چند منٹ آپ لوگوں کو زحمت دوں گی. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. تو مومنات یہ ہمارے پاس چند دن باقی رہ گئے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ مولا کے ذکر سے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا تھا کہ جب یہاں پہ آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا یہاں بیٹھنا آپ کی زندگی سے وقت کم نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زندگی اور بڑھا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر تھوڑی سی زحمت آپ لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا درگزر کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے بھی ہیں. تو مومنہ اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی آئیں، لیکن ظاہر مجبوریاں بھی ہوتی ہے. اب راستہ جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پیچھے سے تھوڑا بڑا اچھا ہے، گزر کے آ رہے ہیں. تو جتنا جلدی نکلتے ہیں راستے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، شاید پھر مولا کو منظور ہی ایسے ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو جڑا کے رکھا کریں. تو مومنات خداوند متعال اپنی غیب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ثم آگے پھر ہم نے وارث بنا دیا. مومنات تو پیچھے والے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا. کس چیز کا وارث بنایا؟ اس کتاب کا وارث بنایا، اس کائنات کا وارث بنایا، اس کشور کا وارث بنایا، ان عالمین کا وارث بنایا. اب مومنات کن کو وارث بنایا؟ ان کو بنایا. خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کیا کیا؟ من عبادنا اپنے بندوں میں سے اصطفینا اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا اور چن کے ان کو اس کائنات کا وارث بنا دیا. اب لیکن مومنات یہ جو وارث بنے ہیں یہ بعد محمد مصطفیٰ چناؤ ہے. یہ چناؤ زہرا کے بابا کے باپ کا ہے، زہرا کے بابا سے پہلے نہیں. جب تک زہرا کے بابا اس دنیا میں موجود تھے عالمین کے وارث ہیں وہ، لیکن یہ خدا کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد کا چناؤ ہم نے خود کیا ہے. اب مومنات میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ چناؤ کسی بندے نے نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا، کسی ولی نے نہیں کیا، کسی پیر نے نہیں کیا، کسی پیر نے نہیں کیا. شاید سمجھے نہیں ہے. کسی پیر نے نہیں کیا، کسی کلندر نے نہیں کیا. یہ چناؤ خود ذات توحید نے کیا ہے اور خود چنا ہے خدا نے وارثان کائنات کو اور چن کے اپنے عالمین کے سردار نبی کو رحمت للعالمین نبی کو بتا دیا کہ اے حبیب اب ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے بعد تمہارا وارث
تاریخ کو خود پڑھنے کی، احادیث کو خود پڑھنے کی، قرآن کو خود پڑھ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مومنات، جیسے ہی وارثان کائنات کا اعلان کیا گیا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ بھی نہیں مانا تھا، اور کچھ وہی لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو وارثان کتاب کو، وارثان کائنات کو اب بھی نہیں مانتے، ظاہراً مان لیتے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے، اور وہ ان کے جو اوپر سے اقرار کرتے ہیں وہ منافقت کہیں نہ کہیں زندہ ہو جاتی ہے۔ تو مومنات کیا ہوا کہ جب لوگ اپنے آپ کو وارث نبی ظاہر کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، کیونکہ مومنات وہی وارث کائنات ہیں جو نبی کے اہل بیت ہیں، جو آمینہ کے لال کے اہل بیت ہیں، جو عبداللہ کے چاند کے اہل بیت ہیں، وہی وارثان کتاب ہیں۔ جب لوگوں نے نبی سے رشتہ داریاں شروع کر دی اور رشتہ داریاں بنا کے اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی، تو یہاں پہ مومنات ہوا کیا؟ یہاں پہ مومنات ایک مثال دیتی چلوں کہ وارث کہنے سے نہیں بنتا، وارث کہنے سے نہیں بنتا۔ اب میں یہاں پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر دوں کہ میں باجی عصمت کی وارث ہوں تو نہیں ہو سکتا۔ جب میں بار بار دعویٰ کروں گی تو باجی خود آگے یہاں پہ ثبوت دے دیں گی کہ یہ باجی ذاکرہ ضرور ہے لیکن میری وارثہ نہیں ہے۔ اب مومنات ایسے ہی ہوا نبی کے زمانے میں بھی، جب لوگوں نے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، تو مومنات جہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ اپنے وارثوں کو چادر کے نیچے جمع کیا، اپنے وارثوں کو چادر کے نیچے اکٹھا کیا۔ اب جب چادر تطہیر کے نیچے وارثان مصطفیٰ اکٹھے ہو گئے، وارثان امام الانبیاء اکٹھے ہو گئے، تو جب مومنات وارث اکٹھے ہوئے، یہاں پہ ایک نکتہ بتاتی چلوں، جو لوگ آج بھی وارثان مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے تو پریشان نہ ہوا کریں، یہ وارثوں کو نہ پہچاننا بھی تب کی بات ہے۔ لیکن مومنات ہوا کیا کہ جب چادر کے نیچے اہل بیت رسول، وارث رسول، وارث کائنات اکٹھے ہو گئے، اب جبریل امین نے جب دیکھا تو جبریل امین کو بھی پہچان نہیں ہوئی۔ مومنات پہچان تھی لیکن ہمیں سمجھانا تھا، وہ سید الملائکہ ہے، ہمیں بتانا تھا۔ تو مومنات جب چادر کے نیچے یہ وارثان رسول اکٹھے ہو گئے، یہ وارثان کتاب اکٹھے ہو گئے، تو مومنات جبریل امین کہتے ہیں یا رب
اب یہ پوچھتے ہیں وہ وارث کتاب نہیں جو کہتے ہیں سونا کتاب اللہ، وہ وارث نہیں ہے، وہ قاسم ہے. ہم انہیں وارث نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں قاسم کہہ سکتے ہیں. وارث تو وہ ہیں جنہیں قرآن وارث کہتا ہے، جنہیں نبی محمد مصطفیٰ وارث کہہ کے گئے ہیں. اب یہاں پہ مومنات کیا ہوا؟ خدا نے تعارف کروا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ اگر ان کو پیدا نہیں کرتا تو میں یہ کائنات بھی پیدا نہیں کرتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات نبی ہے آمینہ کا، وجہ تخلیق کائنات ہے جناب عبداللہ کا چاند. اب یہاں پہ مومنات کیا ہوا؟ میرے نبی جانتے تھے کہ آج بھی لوگ میری آج سے دشمنی رکھتے ہیں اور آنے والی دنیا تک منافق دشمنی رکھیں گے. اس لیے وہاں پہ زہرا کے بابا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے حسنین کے نانا دعا کرتے ہیں اللہم انی ہاؤلائی، اللہم جناب محمد مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں اللہم کہ اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں. خدایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور پروردگار تو بھی ان سے محبت کرنا، اور پروردگار ہر اس سے دشمنی میری بھی ہے جس نے ان اہل بیت سے دشمنی رکھی. تو مومنات بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو وارثان کتاب سے دوستی رکھتا ہے، جو وارثان کتاب سے محبت رکھتا ہے، تو یہ آمینہ کے لال نے فیصلہ کر دیا تھا وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ایماندار بھی ہے، دیندار بھی ہے. اور جو وارثان کتاب سے، جو وارثان کائنات سے اور جن کا استفا کیا گیا ہے ان سے محبت نہیں رکھے گا. تو یہ نبی نے فتویٰ دے دیا ارے ہمیں کچھ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو عبداللہ کے چاند کو کہو. فتویٰ آمینہ کے لال نے دیا ہے، ہم تو فقط پیروی کرتے ہیں. آمینہ کے لال نے یہ کلیے بتا دیا جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے. یہاں پہ مومنات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ وہ وارثان کتاب کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے وارث کہ جن کے ہم پیروی کرتے ہیں. یہاں پہ مومنات ایک بات بتاتی چلوں، جہاں پہ ہم مولا کے فضائل سنتے ہیں وہاں پہ ہمیں مولا کے مسائل سن کے رونا بھی ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگی ہوں کہ خدا نے ایسے نہیں کہ عبادی نافرمان کیا، ایسے نہیں خدا نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ ہستیوں کو چن لیا، ایسے نہیں چنے. اب مومنہ دیکھیں خدا کے جو بندے ہیں، خدا کے جو چنے ہوئے، جو خدا کے برگزیدہ بندے تھے وہ 1,23,000 نبی ہیں. محمد مصطفیٰ کو نکال کے 1,23,000 نبی ہیں. اب ان نبیوں میں سے یہ ہستیاں چنی گئی ہیں. کوئی عام انسان اب یہ ہم اس سے یہ مراد نہیں لیں گے کہ خدا نے کہہ دیا میرے بعد اپنے عام سے اپنے بندے نہیں ہیں. یہ ان خدا کے ان بندوں کی بات ہو رہی تھی کہ جن کو خدا نے پہلے کسی حد تک چنا ہوا تھا. اب ان میں سے جب ان ہستیوں کو چنا ہے تو مومنہ یہاں پہ ایک نکتہ بتاتی چلوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل. یہاں پہ مومنات ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جہاں پہ ان 1,23,000 نبیوں کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے ہم جن ہستیوں کے پیروکار ہیں وارثان کتاب کا صبر شروع ہوتا ہے. جہاں پہ نبیوں کی انتہا ہوئی ہے وہاں سے ان ہستیوں کی ابتدا ہوئی ہے. ایسے نہیں خدا نے چن لیا. یہاں پہ مومنات ایک مختصر سا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر سمجھ گئی تو آپ کی سمجھ کو سلام ہے. اب مومنہ یہاں پہ جناب ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیارے نبی ہیں. جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بہت جلدی گزروں گی. اب اس نے کیا کیا کہ بادشاہ جیسے نکلتے ہیں اپنے دربار سے نکلتے ہیں شہر پہ جاتے ہیں، تو جیسے مومنات بادشاہ اپنے دربار سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، ایک جگہ پہ پہنچا. وہاں پہ مومنات اس نے دیکھا کہ زمین بہت زیادہ زرخیز ہے. اب اس نے پوچھا یہ کس کی ملکیت ہے؟ بتایا گیا کہ اس زمین کا مالک ایک مومن ہے. اس کو بلایا گیا. جب
बादशाह ने कहा कि भाई ये ज़मीन मुझे चाहिए, ये ज़मीन आप मुझे बेच दें। अब वो मालिक कहता है कि ऐ बादशाह वक्त, ये ज़मीन मेरी ज़रूरत की है और इसी ज़मीन से मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, ये मेरे रोज़ी का वसीला है, मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता। बादशाह को गुस्सा आ गया, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं हाकिम वक्त हूँ, मुझे अब नहीं देंगे। कहता है बादशाह को गुस्सा आया, कहता है मैं आपको कत्ल करवा दूंगा। अब मोमिना जो जालिम थे उनका काम यही होता है कि जब कुछ ना हो सके तो इंसान की जान लेने पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे उसकी बीवी कहती है कि आप इसको कत्ल नहीं करें, अगर कत्ल करेंगे तो जो मोमिन इंसान है सब लोग आपको जालिम गिनेंगे, आप ऐसे करें आप वापस चले जाएं, तो आपके पास लेके आऊंगी। अब उस औरत ने क्या किया, अपने उसकी बीवी ने अपने कबीले वालों को बुलवाया और उस आदमी को उठा के बादशाह के सामने पेश किया। अब उस आदमी ने फिर कहा कि मैंने जमीन नहीं बेचनी है। अब बादशाह ने उसको छुप के कत्ल करवाया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मोमिना जहाँ पे एक बेगुनाह इंसान का कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक मजलूम की जान बचा ली जाए तो पूरी इंसानियत की जान बचाने का सवाब है। अब क्या हुआ, जैसे ही उसको कत्ल किया गया, खुदावंद मुताल ने जनाब अदीस को वही भेजी कि भाई फलां दरबार में चले जाइए और उसका जो हाकिम है उस शहर का, उस इलाके का, उस जमीन का जो बादशाह है वो बड़ा जालिम है, उसे जाके नसीहत कीजिए कि आपने बड़ा जुल्म किया है और आपने मिस्कीन बच्चों को, गरीब बच्चों को यतीम भी कर दिया। अब जैसे ही जनाब इदरीस उसके दरबार में आए, अब उसने जनाब इदरीस ने जब उसको खुदा का पैगाम सुनाया तो उसने जनाब इदरीस पे भी गुस्सा किया, कहता है कि मैं आपको भी कत्ल करवा दूंगा। फिर उसकी बीवी कहती है आप लोगों की नजरों में नहीं है, इसको मैं कत्ल करवाऊंगी। लेकिन मोमिनात वहीं पे जनाब इदरीस का मानने वाला भी बैठा था, वो जनाब इदरीस के पास गया और कहता है कि ऐ नबी खुदा, आपको खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मोमिनात जनाब इदरीस ने सोचा, खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होके कहता है कि परवरदिगार, इन लोगों ने इतने मासूम इंसान की जान ली है और अब मेरी भी जान ले रहे हैं और ये मेरा कहना नहीं मानते। मोमिना जो मैंने नुक्ता अर्ज किया कि जहाँ पे नबियों का सब्र खत्म हुआ है वहाँ से इन हस्तियों को सब्र कि जिनका खुदा ने इस्तिफा किया शुरू होता है। अब जनाब इदरीस से जनाब इदरीस का जो सब्र था वो यहाँ पे खत्म हो गया। जनाब इदरीस ने वहाँ पे बद दुआ की, कहा परवरदिगार इन लोगों पे अपनी तरफ से अजाब भेज, और अजाब ये भेज कि इनसे बाराने रहमत को रोक। अब मोमिना पहले ज़मानों में, आजकल तो मुश्किल नहीं है, पहले ज़मानों में पानी इंसान या तो बारिश का इस्तेमाल करते थे या फिर कुएं होते थे या चश्मों का होता था। जो मेरी माएँ और बहनें तारीख से, चाहे वो दुनिया की तारीख है या फिर इस्लाम की, उससे वास्ता रखती हैं, वो जानती हैं कि पहले ज़मानों में पानी आज जैसे हमें मिलता है ऐसे नहीं था। अब जैसे बाराने रहमत नहीं हुई, मोमिना 20 साल गुजर गए, बाराने रहमत नहीं हुई, लोग परेशान हो गए, कहत पड़ गया, लोग बदहाल हो गए। अब मोमिना देखिए कि इन हस्तियों का सब्र कितना अजीम है और नबियों का सब्र कहाँ तक था। हम नहीं कहते, कुरान कहता है। अगर नबियों के किस्से पढ़ने हैं तो कुरान को तफसील से पढ़ें। अब मोमिना यहाँ पे खुदावंद मुताल ने जनाबे इदरीस को वही भेजी, कहा कि ऐ मेरे प्यारे नबी, बेशक वो जालिम है लेकिन मेरे बंदे हैं। लेकिन खुदा कितना करीम है, फिर उसकी जो चुने हुए उसके जो बंदे हैं वो कितने करीम हैं। खुदा ने फरमाया कि ऐ जनाब इदरीस, है मेरे नबी, मेरे बंदे तड़प रहे हैं, मेरे बंदों के पास जो है वो कहत पड़ गया है, लिहाजा मैं बाराने रहमत करने लगा हूँ। अब नबी कहता है ऐ परवरदिगार, अगर आपने बारिश बरसा दी, 20 साल गुजर गए, अगर आपने ऐसे बारिश बरसा दी तो ये लोग मेरी नबूवत का और इनकार करेंगे। अब खुदा ने कहा कि जनाब इदरीस को कहा कि ऐ नबी, पहले जो जहाँ तक था वो आपका काम था, अब इससे आगे मेरा काम। अब मोमिनात वही लोग उठे और जनाब इदरीस के पास आए, आके कहते हैं नबी खुदा, अपने खुदा से दुआ कीजिए कि वो बाराने रहमत कर दे, वो बारिश बरसा दे। अब मोमिनात यहाँ पे हमें जो सबक लेना है, हमें यहाँ से मसाइब भी मिलता है और फजाइल भी है। मोमिनात इन जुमलों में हमारे लिए मसाइब भी है और फजाइल भी है। यहाँ पे मोमिनात देखिए जनाब इदरीस के सब्र ने जब जवाब दिया है तो बद दुआ की।
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہر نبی کا کہ جب نبیوں کے صبر نے جواب دے دیا ہر نبی بد دعا کرتا ہے اپنی قوم کے لیے، لیکن مومنات آمنہ کے لال نے بد دعا نہیں کی۔ اگر آمنہ کے لال پہ پتھر بھی برسائے گئے ہیں تو بد دعا نہیں کی، اگر آمنہ کے لال پہ کوڑا بھی پھینکا گیا ہے تو بد دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے نبی عالمین کے لیے رحمت تھے۔ مومنات آج 5 محرم کا دن ہے، میں کہتی ہوں نبیوں کا سردار نبی آپ فرما گئے تھے نا، لوگوں کو کہہ گئے تھے کہ اے لوگوں میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، فقط میں اپنی آل کے لیے مودت چاہتا ہوں، میرے بعد میری آل سے محبت رکھتا ہوں۔ اور کہیں بھی نہیں ملے گا کہ جب طائف سے میرے نبی نکلے تھے تو مومنہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو غرق کر دوں، لیکن آمنہ کے لال نے کہا تھا اے جبریل امین نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں کہ جو ان کے لیے بد دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے تب فرمایا تھا کہ اے جبریل امین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بستی میں جو رہنے والے ہیں ان کی پشتوں میں وہ نسلیں موجود ہیں کہ جو کل کو میرے حسین کو نہیں تھی، جو کل کو مجھ پہ جو ظلم ہوا ہے اس پہ نہیں۔ لیکن مومنات میں کہتی ہوں آمنہ کا لال آپ کی اپنی قسمت کہ جتنی زیادہ آپ نے لوگوں سے محبت کی ہے، جتنی زیادہ آپ نے ان انسانوں سے شفقت سے آپ پیش آئے ہیں، اتنا زیادہ ان لوگوں نے آپ کی اولاد کو سلایا ہے۔ مومنات تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیا قصور تھا آل رسول کا؟ کوئی قصور نہیں تھا، فقط یہی قصور تھا کہ وہ آل رسول تھے، نبی کی اولاد تھی۔ میں کہتی ہوں ایسے مسلمان تھے شاید کوئی سرنگ میں نبی کی آل کو اجر رسالت دیتے۔ مومنات دیکھیں کیسے مسلمان تھے، اتنے عجیب رنگ میں اجر رسالت دیا، اور کس رسول کو دیا کہ جو قدم قدم پہ ان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہے، قدم قدم پہ ان مسلمانوں سے شفقت کرتے رہے، قدم قدم پہ ان مسلمانوں کے لیے خدا سے رحمت مانگتے رہے۔ میں کہتی ہوں آمنہ کا لال زہرا کی اپنی قسمت۔ یا مومنات مجھے جناب سیدہ کے مصائب نہیں پڑھتے جناب خدیجہ کے، لیکن ایک جملہ عرض کرتی چلوں کہ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہے تھے نا تو جناب خدیجہ کے پاس دنیا میں جو اولاد تھی جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ مومنہ جو مائیں بیٹھی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گی، اور جن کی گودیں ابھی تک نہیں علی جناب خدیجہ کے سر کے ان ساری ماؤں کی مولا جلد از جلد گودیں علی گئی۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہے تھے نا، اللہ کے نبی نے جناب خدیجہ سے پوچھا کہ زہرا کی ماں جب سے آپ میرے گھر میں آئی آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ زہرا کی ماں میں جانتا ہوں آپ چند لمحوں کی مہمان ہیں۔ زہرا کی ماں میں نبی مصطفیٰ کہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ مانگیے۔ مومنات جناب خدیجہ تڑپ کے کہتی ہے نبیوں کے سردار نبی میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ وفا کرتی رہوں، آپ کے دین کے ساتھ وفا کرتی رہی ہوں، تو نبیوں کا سردار نبی میں کچھ نہیں مانگتی، فقط ایک سوال ہے میرا، فقط ایک عرض ہے میری۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ زہرا کی ماں میں نبی پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے، آپ کی جو بھی حاجت ہے مجھے بتائیے۔ تو ایک جملہ عرض کیا تھا اگر غور کریں گے نا تو ہمارے رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ نبیوں کے سلطان نبی آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری اولاد فقط جناب سیدہ ہے، نبیوں کا سردار نبی۔ جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو زہرا کے بابا میری فقط ایک خواہش ہے، میرے بعد میری زہرا کو رونے نہ دینا، میری فقط ایک خواہش ہے، میرے بعد میری زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ میں کہتی ہوں عرب کی ملکہ بی بی، عرب کی شہزادی بی بی، آپ نے نبی کو وصیت کی تھی جب تک آمنہ کا لال دنیا میں ہے، ارے زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، جیسے
मारी गई है। मारने वाले मुसलमान थे। मैं कहती मोमिनात आज 5 मुहर्रम का दिन हो गया, फकत जनाब आलिया को आनो मोहम्मद का पुरसा भी दे, और सिर्फ आनो मोहम्मद का नहीं बल्कि जनाब सैयदा का पुरसा भी दे, और उस मौला का पुरसा दे कि जिसकी खातिर अली की बेटी ने मदीना छोड़ा है। मोमिनात तारीख कहती है कि जब मदीने में मौजूद थी ना अली की बेटी, अब अली की बेटी का जब आँख दौड़ने लगा ना जनाब अब्दुल्ला से, तब बीबी ने शर्त रखी थी कि मेरी फकत एक ही शर्त है, जब मेरा भाई हुसैन सफर पे जाएगा तो मैं ज़ैनब अपने हुसैन के साथ चलूंगी। और मोमिनात जब मेरी बीबी मदीने से चली थी ना जनाब आलिया, तो जनाब आलिया ने जनाब अब्दुल्ला को कहा था कि अब्दुल्ला मुझे हुसैन के साथ भेज दे, अगर मुझे नहीं भेजा गया तो मदीने से हुसैन की सवारी निकलेगी, ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। मोमिनात कोई अजीब मोहब्बत थी बहन को भाई से, जितनी ज्यादा मोहब्बत थी इतना ज्यादा रुलाया गया ज़ैनब को, जितनी ज्यादा मोहब्बत थी हुसैन से उतना ज्यादा ही जुल्म किया गया ज़ैनब के सामने हुसैन पे। मोमिनात आज 5 मुहर्रम का दिन है, कोशिश किया करें जी भर के जनाब अली की बेटी को पुरसा दे। इस रोने के लिए तरसती रही है और मोहम्मद की माँ, इस रोने के लिए तरसती रही है अली अकबर के पालने वाली। और मेरी बीबी कहती रही थी हुसैन अगर मुझे रोने देते तो मैं दुनिया को बताती, अरे मेरा करबला का गरीब नहीं, मेरा करबला का नवाब हुसैन था। मोमिनात जी भर के पुरसा दे, पता नहीं कलाम हो ना हो, बीबी को पुरसा दे। मोमिनात आप जनाबे आलिया की जोड़ी के मसाइब सुनने बैठे, बीबी को पुरसा फिर भी दे कि बीबी हम आपको आपके अली अकबर का पुरसा देते हैं, बीबी हम आपको आपकी चादर का पुरसा देते हैं। लेकिन मोमिनात चंद जुमले मैंने अर्ज करने हैं, बाजी ने अभी यहाँ पे बताया है। तो मोमिनात जहाँ पे जनाबे अली की बेटी को जनाबे आलिया को पुरसा देना ना मोहम्मद का अली अकबर का, वहाँ पे उस मेहमान का भी पुरसा देना है। मोमिनात आज 5 मुहर्रम का दिन है, मैं इसलिए मौला के मेहमान के मसाइब पढ़ रही हूँ क्योंकि बाजी पहले आपको और मोहम्मद के मसाइब सुना चुकी है, आप बीबी को पुरसा दे चुके हैं। तो मोमिनात आज 5 का दिन है,
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أنهم الظالمين ومن روتی ہوئی آپ سے دعا کہ پروردگار ہمیں سوائے امام حسین کے کوئی غم نہ دے پروردگار تجھے واسطہ میری مولا حسین جتنی بھی میری ماں اور بہنیں جہاں پہ موجود ہیں دامن پھیلا کے بیٹھی ہیں ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہیں پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو جناب عالیہ کے سب کے مستجاب فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جہاں جہاں بھی میرے مولا کا فرش عذاب بچھایا گیا ہے ان بانیان کو ان مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں رکھنا پروردگار بانیان کو جتنی بھی بانیان کی آزاد ہے پروردگار ان ساری آزاد کو جلد از جلد برابر فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اس بارگاہ کے وارثوں کو اس بارگاہ کے متولیوں کو تا کرم و کباب شاد رکھنا پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جتنی بھی میری ماں اور بہنیں یہاں پہ موجود ہیں دامن پھیلا کے بیٹھی ہیں ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہیں پروردگار جو میری ماں اور بہن جو مومنہ زر مانگتی ہے اسے حسین کے سب کے نظارہ عطا فرما جو گھر مانگتے ہیں مولا علی اکبر کے جاگیر کے سب کے مجھے گھر عطا فرما پروردگار جو علم و معرفت مانگتے ہیں پروردگار جو علم و معرفت مانگتے ہیں مولا کے سب کے من کو علم و معرفت عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کے جتنے بھی بیمار ہیں جو مومنین جن مومنین میں مومنات میں تماس کا ہے نام بنا اتنے بھی بیمار ہیں بیماری کربلا کے سب کے ان کو شفائی عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جتنی بھی میری باجیوں میں ان کو ذمہ لگائی ہیں جو بہتر جانتا ہے ان کی ساری جائز شرعی آزاد کو جلد جلد پورا فرما پروردگار ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا اس یوسف زہرا کو اذن ضرور دے جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو رو رہا ہے پروردگار ہمیں تب تک موت نہ دینا تب تک ہماری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہم اس یوسف زہرا کا دیدار نہ کر لیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں مولا امام زمان کے ظہور کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں مولا امام زمان کے لیے زمین نصب کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ ہم مولا امام زمان کے ظہور کا سبب بنے پروردگار ہماری ساری دعاؤں کی فقط یہی دعا ہے کہ ہمارے وارث کو جلد از جلد دنیا میں بھیج ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا